بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا شک بار کی جو مانگتا سے اٹھا لائے حسین. لا شک بار کی جو مانگتا سے اٹھا لائے حسین. نوجوان کو صفے اول سے اٹھا لائے حسین. چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین. جبل بشیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین. دیس ڈالا سے پسار آن کے لے جا بانو چھٹ گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ مانو چھٹ گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ مانو. دیکھ لے آخری دیدار پتر مرتا ہے سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے. اب کوئی دم تیرا رس کے کمر مارتا ہے منہ سے باہر ہے زباں تشنہ جگر مارتا ہے منہ سے باہر ہے زباں تشنہ جگر مارتا ہے. دل ہے سینے میں رکا زخم سے خون جاری ہے. شہر بانو تیرے گھر لوٹنے کی تیاری ہے. شہر بانو تیرے گھر لوٹنے کی تیاری ہے. شہ کے کاندھے پہ جو دیکھا علی اکبر کو نڈھال ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی کہ ہے میرے لال. کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نیک خزان رسایا میرے بچے کو نہ 18واں سال رسایا میرے بچے کو نہ 18واں سال. ٹکڑے تھے گوشت بدن ہو گیا سارا ہائے ہائے. کون تھا جس نے میرے لال کو مارا ہائے ہائے. کون تھا جس نے میرے لال کو مارا ہائے ہائے. پہنچی خیمے میں جو حضرت کے یہ پردرد صدا مضطرب ہو گئے ناموں سے رسول دو صدا. کہاں چلا کے سکینہ نے کی ہے بھیا دوڑ کر پیزا گئی پھینک دی سر پر تیری دا دوڑ کر پیزا گئی پھینک دی سر پر تیری دا. پیٹتی زینب مستر نکل آئی باہر بانو گھبرا کے
کھلے سر نکل آئی باہر بانو گھبرا کے، کھلے سر نکل آئی باہر لاش اکبر کی۔ کہ عشق کا آئینہ تصویر سلف ہیں چہرے، عشق کا آئینہ تصویر سلف ہیں چہرے، عشق کا آئینہ تصویر سلف ہیں چہرے، حامل رونق انوار نجف ہیں چہرے، عشق کا آئینہ تصویر سلف ہیں چہرے، حامل رونق انوار صنف ہیں چہرے، اور انتظار اپنا کہاں ختم ہوا ہے مولا، انتظار اپنا کہاں ختم ہوا ہے مولا، قبر میں جا کے بھی کعبے کی طرف ہیں چہرے، قبر میں جا کے بھی کعبے کی طرف ہیں چہرے۔ میری خطاؤں کو کب وہ شمار کرتے ہیں، میری خطاؤں کو کب وہ شمار کرتے ہیں، وہ مجھ پہ حر کی طرح اعتبار کرتے ہیں، میری خطاؤں کو کب وہ شمار کرتے ہیں، وہ مجھ پہ حر کی طرح اعتبار کرتے ہیں۔ عجیب خیمہ نصرت ہے مجلس شبیر، عجیب خیمہ نصرت ہے مجلس شبیر، امام وقت میرا انتظار کرتے ہیں، امام وقت میرا انتظار کرتے ہیں۔ جناب حر کے چہرے پہ رومال بندھا تھا، امام حسن نے باندھا تھا، تو اسی سلسلے کے 4 مصرے کہ جب حر چلا تھا باندھ کے رومال فاطمہ، جب حر چلا تھا باندھ کے رومال فاطمہ، تاریخ نے وہ لمحہ لیا سال بیچ کر، جب حر چلا تھا باندھ کے رومال فاطمہ، تاریخ نے وہ لمحہ لیا سال بیچ کر، اور ہاتھوں کو جوڑ کر یہی کہتا تھا ہر نبی، ہاتھوں کو جوڑ کر یہی کہتا تھا ہر نبی، اے حر ہمیں خرید لے رومال بیچ کر۔ تم ہچکیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو، موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، ارے کیوں روٹھے ہو دلبر، ہے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں بھری مئی یاد سے لپٹ کر، ارے ہے علی اکبر، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، افسوس کے راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، ہے کیسا تھا مقدر، ہے علی اکبر، 18 برس پال کے پروان چڑھایا، اور گیسوں والا ہے میرا کنویں میں نہایا، ارے قربان ہو مادر، کہتی تھی یہ ماں بھری مئی یاد سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی صغرا جو قبر تیری سنے گی، اب کیا کروں دلبر، ارے ہے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں بھری مئی یاد سے لپٹ کر، ہے علی۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورۃ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم احسن رضا ابن عزادار حسین کی روح کو پڑھ کے ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم محمد و علی محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية وعصمة الفاطمية والصلح الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكادمية والرضاوة الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية آخر الحجة ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات پڑھ دے محمد مومنین کرام، سامعین حضرات، عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران خانوادہ سیدہ، اس کا والیوم کم کر دیجئے ذرا سا، کیا ہے آواز کر رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. مومنین کرام، کیونکہ 1 بجے کا اور 2 بجے کا ٹائم ایسا ٹائم ہے جس وقت ہر شخص چاہتا ہے کہ کھانا کھایا جائے، اس کے بعد آرام کیا جائے. بالکل پرفیکٹ ہے، اور روایت میں بھی ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام ضروری ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ذہن انسان کا تیز ہوتا ہے، جسے قیلولہ کہتے ہیں. مومنین کرام، ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد والے محمد. ایک اور درود پڑھ دیں محمد والے میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، بس مختصر سے وقت میں مجھے جو پڑھنا ہے اور جو سنانا ہے آپ کو میں سنا کے چلا جاؤں گا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں پھر سے مرحوم کے سلسلے سے فرش عزائے حسینی یعنی مکتب حسینی پر بیٹھنے کا شرف بخشا. دیکھیے، ہمارے یہاں جب کوئی مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو روایت میں ہے کہ ایصال ثواب اس کے لیے کیا جائے. دیکھیے، ایصال ثواب کے بہت سارے ذرائع ہیں. قرآن کا پڑھ دینا ایصال ثواب ہے. مرنے والے کے نام پر کسی کو کھانا کھلا دینا ایصال ثواب ہے. مرنے والے کے نام پر مسجد میں کوئی کام کرا دینا ایصال ثواب ہے.
مرنے والے کے نام پر کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرا دینا بہترین ایصال ثواب ہے۔ لیکن عزاداروں، ہمارے یہاں ہم قرآن کے ذریعے سے بھی ایصال ثواب کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلا کے بھی ایصال ثواب کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جب تک مجلس نہیں ہوتی ہے نا تب تک کہ ہم ایصال ثواب کو مکمل نہیں سمجھتے۔ یعنی تمام ایصال ثواب تو ہیں، لیکن تمام ایصال ثواب کا اگر مرکز کسی چیز کو بنایا گیا ہے نا تو وہ مجلس حسین علیہ الصلوۃ والسلام محمد والے اور اب اس کا جواب بھی میں دیتا، لیکن بات کہیں اور چلی جائے گی۔ کیوں مجلس حسین کو ایصال ثواب کا مرکز کرا دیا، اس کے اوپر بھی بہت لمبی چوڑی گفتگو ہے، بہرحال میں ادھر نہیں جاؤں گا۔ مرکز حسینی، مکتب حسینی ایک ایسا مرکز ہے، درسگاہ حسینی ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جو تمام دنیا کی درسگاہوں سے منفرد اور اکلوتی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا دنیا کی درسگاہیں جو ہیں نا، دنیا کے جو یونیورسٹیز ہیں، جو اسکولیں ہیں، جو مکتب ہیں، وہاں کا سسٹم یہ ہے کہ کلاس کے لیے انسانوں کو عمر کی قید کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی کلاس سسٹم کو مینیج کرنے کے لیے عمر کی ضرورت پڑتی ہے، عمر کی قید ہوتی ہے۔ یعنی فلاں کلاس کا بچہ فلاں کلاس کے لائق ہے، اتنی عمر کا بچہ فلاں کلاس کے لائق ہے، اتنی ایج کے لوگ فلاں کلاس کے لائق ہیں۔ لیکن واحد درسگاہ امام حسین ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ یہاں اس لیے عمر کی قید نہیں ہے کیونکہ یہاں آنے والے ہر عزادار کو پتا ہے کہ یہاں چھوٹا بھی عزادار ہے تو بڑا بھی عزادار ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کو، کیونکہ یہاں کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ یہاں چھوٹا بھی آئے وہ بھی عزادار، بڑا بھی آئے وہ بھی عزادار، بوڑھا بھی آئے وہ بھی عزادار، جوان بھی آئے وہ بھی عزادار، کوئی قید نہیں ہے، منفرد ہے، امتیاز پایا جاتا ہے مجلس حسین کا۔ یہ مکتب حسین ایسی مکتب ہے، یہ اسکول حسین، امام حسین ایسا اسکول ہے، یہ امام حسین کی ایسی یونیورسٹیز ہیں کہ جہاں کوئی قید نہیں ہے عمر کی۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ کیا مطلب مجلس حسین کا کیا فائدہ ہے؟ اب ایک دو تین باتیں سن لیجئے پھر میں آیت کی طرف مڑ جاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مجلس حسین کا آخر فائدہ کیا ہے؟ یہ شیعہ حضرات جب دیکھو محرم ہو تو 2.5 مہینہ مجلسوں میں لگے رہتے ہیں، محرم کے بعد بھی ان کا ختم نہیں ہوتا، ہمیشہ مجلس حسین مجلس حسین مجلس حسین۔ آخر ان کو مجلس حسین سے ملتا کیا ہے؟ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جتنا فائدہ ہمیں مجلس حسین سے ملتا ہے دنیا کی کسی چیز سے ہمیں اتنا فائدہ نہیں ملتا ہے۔ توجہ، بزرگان یہاں موجود ہیں، میں نے یہ بات کہی بغیر دلیل کے نہیں کی۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا سنیے، ہمیں جتنا فائدہ مجلس حسین سے ملتا ہے دنیا کی کسی چیز سے ہمیں اتنا فائدہ۔ کہا دلیل؟ کہا دلیل یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ لیس الیتیم، مجلس کا فائدہ سنیے گا، لیس الیتیم، مولا فرماتے لیس الیتیم قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ مر جائے۔ ہمارے ہاں یتیم کی کیا تعریف ہے؟ بزرگان ہمارے بہتر جانتے ہیں کہ جس کے والد صاحب کا انتقال ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم یتیم کہتے ہیں۔ لیکن مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ لیس الیتیم قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ مر جائے۔ میں کہہ رہا ہوں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ یتیم وہ ہے کہ جس کا باپ مر جائے۔ مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ یا لیس الیتیم قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کا، مولا تو بالکل برعکس کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کے۔ مولا پھر یتیم کون ہے؟ مولا ہی فرماتے لیس الیتیم قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب، یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ مر جائے، بلکہ یتیم مولا کی نظر میں وہ ہے جس کے پاس نہ علم ہے نہ ادب ہے۔ یعنی جو علم سے دور ہے مولا کی نگاہ میں وہ یتیم ہے، جو ادب سے دور ہے مولا کی نظر میں وہ یتیم ہے۔ توجہ کریے گا، مولا کی نظر میں کون یتیم ہے؟ جو علم سے دور ہے اور جو ادب سے دور ہے، اخلاق سے دور ہے۔
جو علم سے دور ہے اور جو ادب سے دور ہے، مولا کی نظر میں کیا ہے؟ وہ یتیم ہے۔ تو لہٰذا اب میں ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ لہٰذا اب ہر باپ پر ذمہ داری ہو گئی کہ وہ اپنے بیٹے کو چیک کرے کہ اس کا بیٹا یتیم ہے یا یتیم نہیں ہے۔ توجہ کریے گا، اب وہ ہر باپ پر ذمہ داری ہو گئی، تو لہٰذا اب محلے میں آپ یتیم خانوں میں یتیموں کو تلاش نہ کریے، بلکہ اپنے محلے میں چیک کریے کہ جو سب سے بڑا بے ادب ہے وہ سب سے بڑا یتیم ہے، جو سب سے بڑا جاہل ہے وہ سب سے بڑا یتیم۔ مولا کہہ رہے ہیں لیس الیتیم قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب، کہ یتیم وہ نہیں کہ جس کا باپ مر جائے، یتیم وہ ہے کہ جس کے پاس نہ علم ہے نہ ادب ہے۔ اب ہمارے بزرگان بڑے پریشان ہیں آج کل کے نوجوان سے۔ ہاں، ہم نے اکثر اصل میں ہم لوگ جاتے رہتے ہیں تو بزرگان شکایت کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ارے کیا بتایا جائے، ہم لوگوں کا زمانہ الگ تھا، اس زمانے کے بچوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے سامنے کھڑے رہیں، لیکن آج کل کے بچے اتنے بد اخلاق ہو گئے ہیں کہ بزرگوں سے بدتمیزی کرتے ہیں، بزرگوں کے سامنے گالیاں بکتے ہیں، بزرگوں ہی کے سامنے سگریٹ پیتے ہیں، ہماری عمر کا بھی لحاظ نہیں رکھتے، اتنے بدتمیز ہو گئے ہیں۔ یعنی چوراہے پہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں کھڑا ہوں، بزرگ شکایت کرتے ہیں اکثر، بہترین جانتے ہیں آپ لوگ، کہتے ہیں کہ ہمارا زمانہ اور تھا، ہمارے زمانے کے بچے بڑے با اخلاق تھے، لیکن آج کل کے بچے بڑے بد اخلاق ہو گئے ہیں، سڑک پہ چوراہے پہ کھڑے ہو کے ہمارے ہی سامنے بد اخلاقی کریں گے، بدتمیزی کریں گے، اور ان کے آنکھوں میں ڈر نہیں دکھائی دیتا، وہ ہمارے ہی سامنے اسموکنگ کریں گے، سگریٹ پئیں گے، لیکن وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ تو میں کہوں گا بزرگوں سے کہ آپ پریشان نہ ہوا کریے، وہ چوراہے پہ کھڑا ہو کے وہ سگریٹ نہیں پی رہا ہے، بلکہ اپنے یتیم ہونے کا اعلان کر رہا ہے، وہ بد اخلاقی کر کے اپنے یتیم ہونے کا اعلان کر رہا۔ مولا فرما رہے لیس الیتیم قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب، لہذا بد اخلاقوں کو دیکھیے تو آپ بالکل پریشان نہ ہوئیے، یہ یتیم ہے، یتیموں پہ ایسے بھی دشت شفقت پھیرنی چاہیے، چاہے وہ پدر والا یتیم ہو چاہے اخلاق والا یتیم ہو۔ بہرحال یہ یتیم ایسے یتیم ہے، پدر والے پہ تو شفقت اسلام نے کہا ہے، ان کے اوپر آپ اپنی مرضی سے پھیر دیا کریے، کیونکہ یہ کسی کی سننے والے نہیں ہیں۔ لیس الیتیم قد مات والدہ یتیم العلم والادب۔ دیکھیے مولا نے جو قید لگائی ہے نا، یتیم العلم والادب، علم کے ساتھ ساتھ مولا نے ادب کی قید لگائی ہے، توجہ کریے گا، مولا نے علم کے ساتھ ساتھ ادب کی قید لگائی ہے، یعنی علم کی کمی کو ادب تو چھپا سکتا ہے، لیکن علم زیادہ ہو اور ادب نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ کیا دلیل؟ کیا مثال کے طور پہ ایک بچہ ایسا ہے جو ہائی اسکول میں پڑھ رہا ہے، سنیے ہائی اسکول میں پڑھ رہا ہے، گھر پہ ہے، اور اتنا با اخلاق ہے کہ صبح اٹھتا ہے تو خالو کو بھی سلام کرتا ہے، پھپھا کو بھی سلام کرتا ہے، چچا کو بھی سلام کرتا ہے، سب سے اخلاق سے ملتا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ ہائی اسکول پاس کیا، یونیورسٹی وغیرہ چلا گیا، پڑھا لکھا، باہر چلا گیا، جانے کے بعد وہاں ڈاکٹر بن کے بہترین انجینئر یا آئی پی ایس وغیرہ کچھ بھی، بہرحال کچھ عہدہ پا کے چلا آیا گھر، ڈاکٹر بن گیا مثلا۔ جب تک گاؤں میں تھا، ہائی اسکول میں پڑھتا تھا، علم کم تھا تو سب کو سلام کیا کرتا تھا، اب ڈاکٹر بن کے آ گیا ہے تو انتظار کر رہا ہے کہ خالو ہمیں سلام کریں، چچا ہمیں سلام کرے، پھپھا ہمیں سلام کرے۔ تو آپ گھبرائیے نہیں، یہاں سے گیا تھا تو یتیم نہیں آیا ہے، نہیں تھا، لیکن وہاں سے جب پلٹ کے آیا ہے تو علم لے کے نہیں بلکہ یتیم ہی لے کے آیا ہے، علم لے کے نہیں یتیم ہی لے کے آیا ہے، علم لے کے نہیں یتیم ہی لے کے آیا۔ ہمارے یہاں آپ چلیے میں اپنے تھوڑا سا لائن کا بھی میں ایک جواب دے رہا ہوں، یہاں جب تک میں پنجم میں پڑھتا تھا بڑا با اخلاق تھا، ہر کو سلام کیا کرتا تھا، لیکن الحمدللہ پڑھ لکھ کے ایران پہنچا، امامہ لے کے آ گیا، توجہ، ٹوپی بڑی سی لگا لی، علم زیادہ حاصل ہو گیا، اب انتظار کر رہے، ارے ہمارے سر پہ امامہ ہے تو ہم پھپھا کو کیوں سلام کریں؟
ہم چچا کو کیوں سلام؟ ہم ایران پڑھ کے آئے ہیں، نجف پڑھ کے آئے ہیں، تو مولانا سے کوئی بتا دے کہ مولانا آپ ایران سے پڑھ تو آئے ہیں لیکن آپ شاید رسول کی حدیث کو بھول گئے ہیں۔ رسول نے فرمایا ہے کہ سلام میں پہل کرو۔ آپ نے علم تو حاصل کر لیا لیکن آپ سلام کے انتظار میں کہ فلاں صاحب ہمیں سلام کریں، ہمارے سر پہ امامہ ہے، ردا ہے، قبا ہے۔ تو آپ کا بھی وہی حال ہے۔ آپ مولا کی حدیث کے نظر میں جب تک یہاں پنجم میں تھے تو یتیم نہیں تھے، لیکن جب ایران سے پڑھ کے آ گئے ہیں تو آپ یتیم ہو گئے ہیں۔ مولا نے کیا فرمایا؟ لیس الیتیم قد مات والدہ یتیم العلم والادب۔ یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ مر جائے، یتیم وہ ہے کہ جس کے پاس نہ علم ہو نہ ادب ہو۔ میں بات کیا کر رہا تھا کہ مجلس حسین کا فائدہ کیا ہے؟ توجہ کریے گا۔ جس کے پاس نہ علم ہے نہ ادب ہے وہ کیا ہے؟ یتیم ہے۔ تو میرے مولا، مولا نے فرمایا تو میرے مولا یتیمان پدر جتنے ہیں، یعنی باپ والے یتیم جتنے ہیں، ان کے لیے ہر مذہب میں یتیم خانوں کا انتظام ہے۔ توجہ کریے گا، کہیں پہنچا رہا ہوں۔ میرے مولا یتیمان پدر جتنے ہیں ان کے لیے ہر مذہب میں، ہندو ہو وہاں بھی یتیم خانوں کا اہتمام ہے، عیسائی ہیں وہاں بھی یتیم خانے کا اہتمام ہے، مجوسی ہیں وہاں بھی یتیم خانے کا اہتمام ہے، مسلمان ہیں وہاں بھی یتیم خانوں کا اہتمام ہے۔ لیکن مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ یتیم وہ ہے کہ جس کے پاس نہ علم ہے نہ ادب ہے۔ تو میرے مولا جو یتیمان پدر ہیں ان کے لیے تو یتیم خانے ہر مذہب میں ہیں، لیکن مولا وہ کدھر جائیں جو یتیمان علم ہیں، یتیمان ادب ہیں۔ توجہ کریے گا، جو یتیمان علم ہیں، جو یتیمان ادب ہیں۔ عجب نہیں میرے مولا کی آواز آئے، میرے چاہنے والے گھبرانا نہیں، میری بیٹی زینب فرش عزا بچھا کے مجلس کی بنیاد رکھے گی اور آواز دے گی، جو علم کے ادب یتیم ہیں وہ بھی مجلس میں آئیں، جو ادب کے یتیم ہیں وہ بھی مجلس میں بس مجلس حسین میں آتے جاؤ گے، علم بھی پاتے جاؤ گے، ادب بھی پاتے جاؤ گے۔ جو کریے گا تو آپ سمجھیں مجلس حسین کا فائدہ کیا ہے۔ یہاں ہماری جہالت دور ہوتی ہے، یہاں ہماری بد اخلاقی دور ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا اتنی مجلسیں ہوتی ہیں، اتنے خطیب حضرات مولانا حضرات تقریریں کرتے ہیں، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا لوگوں کی زندگی میں، ہے نا؟ لوگ شکوہ کرتے ہیں اتنی مجلسیں ہوتی ہیں لیکن جہالت ویسے ہی برقرار ہے، بد اخلاقی ویسے ہی برقرار ہے۔ توجہ کریے گا، آخر مجلس کا لگتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے کہا اس میں خطا مجلس کی نہیں ہے بلکہ غذا کی ہے۔ توجہ کریے گا، غذا کی دلیل یہ ہے کہ روزے عاشوراء ایک چاہنے والا آگے بڑھا کہنے لگا مولا حسین آپ تو وہ ہیں کہ اگر پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، درخت کو اشارہ کر دے تو درخت اپنی جگہ چھوڑ دے، لیکن آخر کیا بات ہے کہ آپ کی نصیحتوں کا یزیدیوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ مولا نے پلٹ کے ایک جواب دیا، قد ملیا ملل مال الحرام بطونہ ملل مال الحرام۔ ان کے اوپر میری نصیحت کا اس لیے اثر نہیں ہو رہا کیونکہ ان کے پیٹ جو ہیں مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو پتا چلا کہ پیٹ میں جب مال حرام ہوتا ہے تو مولا کی بات کا اثر نہیں ہوتا، تو مولانا کی بات کا کیا ہوتا؟ صلوات پڑھ دے۔ جب پیٹ میں مال حرام ہوتا ہے تو مولا کی بات کا اثر نہیں ہوتا، پھر ہم جیسے مولوی اور امامے والے مولانا کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ مولا کے سامنے تو کچھ حیثیت نہیں ہے مولانا کی۔ تو بہرحال مجلس حسین کا فائدہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ اب ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں مولانا ہم تو حلال کھاتے ہیں۔ اب دیکھیے بات چلتی چلی جائے گی، لیکن میں بس آخری پھر اپنے موضوع پہ تھوڑی دیر اس پہ گفتگو مجلس تمام کر دوں گا۔ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں مولانا صاحب ہم تو حلال کھاتے ہیں، 8 گھنٹہ کھٹتے ہیں،
تب 1 مہینے کی پگار ملتی ہے تو اس میں سے ہمارا گھر چلتا ہے. مولانا کہیں سے حرام نہیں لاتے ہیں پھر بھی ہمارے یہاں اثر نہیں ہو رہا کچھ. بھائی صرف حلال طریقے سے روزی کما لینا کافی نہیں ہے، بلکہ حلال برقرار رکھنا یہ کمال ہے. کیا مطلب؟ ہم 1 مہینہ کھٹ کے آفس میں جاب کرنے کے بعد تنخواہ پائیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ حلال ہے بس اس کو استعمال کیا جائے. اسلام نے کہا یہ ابھی آپ کے لیے حلال نہیں ہوئی ہے. کیا کرنا پڑے گا؟ اس میں جو خمس ہے اس کو بھی نکالیے، زکوٰۃ واجب ہے تو اس کو بھی نکالیے، آپ یتیموں کا مال دبائے ہوئے ہیں تو اس کو بھی نکالیے، آپ بیواؤں کا مال کھائے ہوئے ہیں اس کو بھی نکالیے. اگر ہم بغیر خمس نکالے ہوئے ہم حلال طریقے سے کمائی ہوئی روزی کو بھی اگر صرف کرتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے اوپر ایسے ہی اثر کرے گی جیسے حرام غذا اثر کیا کرے. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم حلال کمانے کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے ہم پر واجب قرار دیا ہے اس کا بھی خیال رکھیں. بے شک. تب آپ کو دیکھیے مجلس حسین کیسا فائدہ دیتی ہے، تب آپ کی زندگی میں اترے گی مجلس امام حسین علیہ السلام. میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت و حیات کو اس لیے خلق کیا تاکہ پتہ لگائیں کہ تم میں اچھا عمل کرنے والے کون لوگ ہیں. بہرحال اب اس کی تفسیر وغیرہ بالکل نہیں کروں گا، بات کہیں اور چلی جائے گی. اللہ نے موت اور حیات کا مقصد کیا بتایا؟ تاکہ پتہ لگائے پروردگار کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے. دیکھیے مرحوم کا نام بڑا بہترین ہے، احسن رضا ابن عزادار حسین. ایک تو عزادار احسن ہوتا ہی ہے، اچھا ہوتا ہی ہے، اوپر سے اور احسن ایک لگ جائے تو یہ کتنے کمال کی بات ہے. احسن یعنی اچھے عزادار، بہت اچھے عزادار تھے. توجہ. بہرحال خدا بھی کہہ رہا ہے کہ تاکہ ہم نے موت اور حیات کو اس لیے خلق کیا تاکہ ہم پتہ لگائیں، معلوم کریں کہ تم میں اچھا عمل کرنے والے کون لوگ ہیں. ایک چاہنے والا تھا، وہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مولا من المراد فی ہذہ الآیہ من الموت والحیات. مولا اس آیت میں جو اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے موت اور حیات کو اس لیے خلق کیا تاکہ تمہیں پتہ لگائیں، آزما سکیں کہ اچھا عمل کرنے والے تم میں کون لوگ ہیں. تو مولا اس آیت میں چاہنے والا پوچھتا ہے کہ مولا اس آیت میں موت اور حیات سے مراد کیا ہے؟ بس اسی کو میں سمجھاؤں گا، بات تمام کر دوں گا. موت اور حیات سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی مراد کیا ہے؟ چھٹے امام نے کہا کہ اگر تو کہے تو میں آیت کا جواب آیت سے دے دوں. چاہنے والا تھا، مسکرا اٹھا، کہا مولا کتنا اچھا ماحول ہوگا کہ قرآن ناطق کو قرآن سامت کو قرآن ناطق پڑھ رہا ہوگا. کہا مولا بتائیے، آپ قرآن کا سوال قرآن سے جواب دیجئے اس کا. مولا نے کہا سن، کیا تو نے سورہ روم پڑھا ہے؟ کہا جی مولا. کہا سورہ روم میں آیت نمبر 43 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ بِهِ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، پانی برسایا، اور برسانے کے بعد ہم نے مردہ زمینوں کو زندہ کیا. توجہ، کیا پوچھا چاہنے والے نے؟ موت اور حیات کسے کہتے ہیں؟ مولا نے سورہ روم کی آیت نمبر 43 سنائی کہ موت اور حیات اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا اور مردہ زمین کو زندہ کیا. چاہنے والے نے کہا مولا تھوڑی اور وضاحت کریے. مولا نے کہا سن، زمین مردہ کب تھی اور زندہ کب تھی؟ چاہنے والے نے کہا مولا زمین مردہ اس وقت تھی جب بنجر تھی،
توجہ کریے گا, مردہ زمین اس وقت کہا جائے گا زمین کو مردہ کہ جس وقت زمین بنجر ہو, اور زندہ زمین اس زمین کو کہتے ہیں کہ جس زمین سے دانا مل رہا ہو. یعنی جب اللہ نے بنجر زمین پر بارش کو نازل کیا تو زمین زرخیز ہوئی, اب دانا دینے لگی, اللہ نے کہا یہ زندہ ہو گئی. توجہ کریے گا, مولا نے کہا یہی موت و حیات ہے. یعنی جب تک لوگ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے رہیں زندہ ہیں, اور اگر گھاٹا پہنچائیں, توجہ کریے گا, گھاٹا پہنچائیں مردہ ہے. فائدہ پہنچانے والا زندہ ہے, موقع کا فائدہ اٹھانے والا زندہ نہیں ہے. موقع کا فائدہ اٹھانے والا زندہ. مثلا زمین کی قیمت تھی 6 لاکھ, سامنے والا مجبوری کے تحت بیچ رہا, ہم نے کہا موقع اچھا ہے, گیا قریب, کہنے لگا بھائی 2 لاکھ دوں گا. کہا 2 لاکھ کیوں دے رہے ہو بھائی؟ کہا اس لیے دے رہا ہے کیونکہ یہ موقع دیکھ رہا ہے, سامنے والے کی مجبوری ہے, بیچے گا نہیں تو جائے گا کہاں؟ اللہ اکبر. سامنے والے کی مجبوری کے تحت اب ہم 6 لاکھ کی زمین کی قیمت 2 لاکھ لگا رہے ہیں. تو ایسے ہی لوگ زندہ نہیں ہوتے بلکہ مردہ ہوتے ہیں. اور وضاحت کرتا ہوں, لاک ڈاؤن میں آپ نے دیکھا کیا ہوا تھا کورونا ٹائم میں؟ 1 کی چیز 2 میں, 10 کی چیز 20 میں, 50 کی چیز 100 میں. کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ موقع کا فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں. اور اللہ نے یہ بیماری کے ذریعے سے لوگوں کو پہچاننے کا طریقہ بتا دیا کہ پہچانو, جنہیں تم زندہ سمجھتے تھے وہ زندہ نہیں ہیں, مردہ ہیں. اور بات کو وضاحت کروں اور تشریح کروں. کہا سنیے, کہا جہاں کراؤڈ ہوتا ہے, جہاں بھیڑ ہوتی ہے نا, جہاں مجمع زیادہ ہوتا ہے, وہاں چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. کہا الہ آباد میلہ لگتا ہے, کمبھ کا میلہ, وہاں جا کے دیکھیے کیا عالم ہوتا ہے. کہا 100 والی چیز 150 میں بکتی ہے, 150 والی چیز 500 میں بکتی ہے, 500 والی چیز 1500 میں بکتی ہے, 1500 والی چیز 3000 میں بکتی ہے. کہا کیوں؟ کہا یہاں موقع کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. کہا بھیڑ زیادہ ہے, موقع کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, ہر چیز کو مہنگی کر کے بیچا جا رہا ہے. لیکن جو زندہ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ عجیب ہوتے ہیں. وہ 7 کروڑ کا کربلا میں مجمع آنے کے بعد بھی چیزیں بیچتے نہیں ہیں بلکہ لٹاتے ہیں. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. جو زندہ مزاج کے لوگ رہتے ہیں وہ چیزیں بیچتے نہیں ہیں, چیزوں کو فری میں لٹا کے, یعنی کھانا فری, پانی فری, خدمات فری, لٹا کے بتاتے ہیں کہ لوٹنے والے اور ہیں, لٹانے والے اور. صلوات پڑھے محمدی والے محمد پر. یہ زندہ مزاج لوگ ہیں. زمین پہ چلنا, کھانا, بولنا, دیکھنا یہ زندگی کی علامت نہیں ہے. آپ کی زندگی سے کتنوں کو فائدہ ہو رہا ہے یہ زندگی کی علامت ہے. توجہ, بات اور میں تھوڑی سی وضاحت کر کے ختم کیے دیتا ہوں. از دید گاہ قرآن, جو دوسروں کو فائدہ دے زندہ, جو فائدہ نہ دے مردہ. بولیے, جو دوسروں کو فائدہ دے, جو فائدہ نہ دے مردہ. بہت بڑا پیسے والا ہے, اگر قوم کی غربت دور کرے تو زندہ, نہ کرے. بہت بڑا عالم ہے, اگر قوم کی جہالت کو دور کرے, توجہ آپ سن نہیں رہے ہیں ڈھنگ سے بالکل, زندہ. نہ کرے, نہ کرے مردہ. بہت بڑا طاقت
طاقتور ہے اگر کمزوروں کی مدد کرے نہ کرے مردہ آپ کہیں گے مولانا ہوا ہوائی بات نہ کریے دلیل تو بھی دیجیے سنیے بہت بڑا پیسے والا ہے قوم کی غربت دور کرے تو زندہ نہ کرے بہت بڑا عالم ہے قوم کی جہالت دور کرے نہ کرے بہت بڑا طاقتور ہے کمزوروں کی مدد کرے نہ کرے بہت بڑا پیسے والا ہے قوم کی غربت دور کرے تو زندہ نہ کرے تو مردہ کا دلیل یہ ہے کہ پیسہ دولت فرعون کے پاس بھی تھی خدیجہ کے پاس بھی تھی فرعون کل بھی مردہ تھا آج بھی مردہ ہے خدیجہ کل بھی زندہ تھی آج بھی زندہ بہت بڑھیا بات بتائی ہے بہت خوب پیسہ دولت فرعون کے پاس بھی تھی قارون کے پاس بھی تھی نمرود کے پاس بھی تھی شداد کے پاس بھی تھی لیکن یہ سب کل بھی مردہ تھے آج بھی مردہ ہیں ہمیشہ مردہ رہیں گے خدیجہ کل بھی زندہ تھی آج بھی زندہ ہیں قیامت تک کے زندہ بہت بڑا طاقتور ہے کمزوروں کی مدد کرے تو زندہ نہ کرے مردہ طاقت مرحب کے پاس بھی تھی طاقت حیدر کے پاس بھی تھی طاقت مرحب کے پاس بھی تھی طاقت مرحب کل بھی مردہ تھا آج بھی مردہ ہے ہمیشہ مردہ رہے گا حیدر کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں ہمیشہ زندہ توجہ کریے گا اب آخری مسئلہ بہت بڑا عالم ہے قوم کی جہالت کو دور کرے تو زندہ نہ کرے 100 امیر بچوں کو دیکھیے اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہم جہاں علم کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگ سوچتے ہیں مولوی مولانا عالم یعنی عالم دین یعنی عالم یعنی مولوی مولانا آپ کے ذہن میں دیکھیے عالم صرف دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کو نہیں کہتے چلیے آپ ہی کے اوپر مثال میں دیے دیتا ہوں کہا میتھ کا بہت اچھا ٹیچر ہے بہت بہترین میتھ جانتا ہے اور بہت ٹیوشن پڑھاتا ہے 100 بچوں کو پڑھاتا ہے لیکن اگر ایک غریب بچے کو بغیر پیسہ لیے ہوئے فری میں پڑھائے تو زندہ ہے ورنہ مردہ ہے اگر ایک بچے کو فری میں پڑھاتا ہے بے شک تو زندہ ہے اور نہیں پڑھاتا ہے مردہ ہے اچھا یہ بتائیے کہ ایک شخص ایسا ہے جو قوم کی جہالت کو دور کر رہا ہے ایک شخص ایسا ہے جو کمزوروں کی مدد کر رہا ہے ایک شخص ایسا شخص ہے جو اپنے قوم کی غربت کو دور کر رہا ہے اچھا غربت دور کرے گا تو اس کو بدلے میں کیا ملے گا ثواب ملے گا یہاں دعا ملے گا اللہ سے کیا ملے گا ثواب ملے گا قوم کی غربت دور کرے گا تو بدلے میں کیا ملے گا بولیے قوم کی جہالت کو دور کرے گا تو بدلے میں کیا ملے گا ثواب کمزوروں کی مدد کرے گا تو بدلے میں کیا ملے گا آخری بات مجلس ختم کیے دیتا ہوں بدلے میں کیا ملے گا ثواب یعنی پتہ یہ چلا کہ جس کی وجہ سے ثواب ہو وہ زندہ جملہ بدلا ہے صرف میں نے جس کی وجہ سے ثواب ہو جس کی وجہ سے عذاب ہو آخری بات ختم کر دی میں نے مجلس انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو اس کے آگے پڑھوں گا جس کی وجہ سے ثواب ہو جس کی وجہ سے عذاب ہو مرنے والا مر گیا لوگوں نے ایک مومن یا مومنہ کی موت کی خبر سنی زبان پہ سب سے پہلا فقرہ کیا آیا انا للہ و انا الیہ راجعون یہ کیا ہے
یہ کیا ہے؟ بے شک یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن کی آیت کا پڑھنا کیا ہے؟ ثواب جس کی وجہ سے فائدہ ہو وہ زندہ، جس کی وجہ سے گھاٹا ہو وہ مردہ. فائدے اور گھاٹے کو بدلیے ثواب اور عذاب میں. جس کی وجہ سے ثواب ہو وہ زندہ، ہائے 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 ہائے. جس کی وجہ سے عذاب ہو وہ مردہ. موت کی خبر 500 لوگوں نے سنی، 500 لوگوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جو مرنے کے بعد بھی 500 لوگوں کو قرآن پڑھنے کا ثواب دلوا دے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ زندہ. مرا نہیں ہے. کیا ہے؟ وہ مرا نہیں ہے، زندہ ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی مر جائے مومن یا مومنہ، جسے ہم کہتے ہیں مرنا، اصل میں ان کی نگاہ میں مرنا نہیں ہے. اور کیوں مرنا ہو؟ کیونکہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں. انہوں نے خود فرمایا ہے من ماتا اللہ حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ شہید ہوتا ہے، اور شہید ہمیشہ. جس کی وجہ سے ثواب ہو، جس کی وجہ سے عذاب ہو. مولا چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن اور مومنہ اس دنیا سے چلا جائے یا چلی جائے، اس کے گھر تعزیت پیش کرنے کے لیے جاؤ. اور جو بھی تعزیت کے لیے جاتا ہے، توجہ، جو بھی تعزیت کے لیے جاتا ہے وہ جیسے ہی اپنے گھر سے نکلتا ہے نا تو اس کے گھر سے اٹھتے ہوئے ہر قدم پہ اللہ اسے 70 نیکیاں دیتا ہے. 70 نیکیوں کا ثواب اسے ملتا. توجہ کریے گا، 70 نیکیوں کا ثواب. جس کی وجہ سے ثواب ہو، جس کی وجہ سے عذاب ہو، 70 نیکیوں کا ثواب ملا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ تعزیت کے لیے جا رہا ہے. تو اب فیصلہ آپ کریے، میں اسے زندہ کہوں جس کی وجہ سے 70 نیکیوں کا ثواب ملا، یا اسے مردہ کہوں کہ جو کبھی غیبت کے لیے ان کے گھر جاتا ہے، کبھی جھوٹ کے لیے ان کے گھر جاتا ہے، کبھی فساد کے لیے ان کے گھر جاتا ہے. تعزیت پہ جانے والوں کو مردہ کہا جائے، تعزیت پہ جانے کے بعد جس کی وجہ سے ثواب ملے اس کو مردہ کہا جائے، یا جھوٹ اور غیبت کے لیے جو ان کے گھر جائے اس کو مردہ کہا جائے. کہا مرنے والا مر گیا، دور کے جتنے روٹھے ہوئے رشتہ دار تھے سب چلے آئے. کہا کیوں آ گئے؟ کہا مرنے کے اوپر اگر نہ آیا جائے تو کہاں آیا جائے. کہا مرنے والا تو مر گیا، اب روٹ کے کیا ہوگا. یعنی پتہ یہ چلا مرنے والا تو اس دنیا سے مر جاتا ہے لیکن چھوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ جاتا ہے. اللہ اکبر. اب فیصلہ پھر آپ کریے، میں اسے مردہ کہوں، میں اسے مردہ کہوں کہ جو چھوٹے ہوئے رشتوں کو ملا دے، یا اسے مردہ کہوں جو قوم کو قوم سے لڑا دے، بھائی کو بھائی سے لڑا دے، مجلس کو مجلس سے لڑا دے. وہ تو رشتہ جوڑ کے چلا گیا. یہاں زندہ لوگ ہیں آج بھائی کو بھائی سے لڑا دے رہے ہیں. قرآن نے کہا یہ مردہ ہے، یہ زندہ نہیں. اس کے کھانے پینے ٹہلنے گھومنے کو نہ دیکھو، یہ مردہ ہے. قوم کو قوم سے لڑا دے رہے ہیں، مجلس کو مجلس سے لڑا دے رہے ہیں، انجمن کو انجمن سے لڑا دے رہے ہیں. یہ لڑانے والوں کو کبھی بھی آپ زندہ نہ سمجھیے گا. از دیدگاہ قرآن یہ مردہ لوگ ہیں، ان کو پہچانیے. بس ختم کر دی میں نے مجلس. جس کی وجہ سے ثواب ہو اور ہمارا مرنے والا اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور ہمارے لیے ثواب ہی ثواب چھوڑ جاتا ہے. مجلس کروائیے تو ثواب، سورہ حمد پڑھیے تو ثواب، صلوات پڑھیے تو ثواب، نعرہ حیدری لگائیے تو ثواب، فرش عزا پہ آئیے تو ثواب. اب جس کی وجہ سے اتنا ثواب مل رہا ہو، ہم کیسے کہیں کہ ہمارا مرنے والا مر گیا؟ وہ تو زندہ ہے. ایک کمال ہے عزادار کے مرنے کے اوپر بھی، ایک معجزہ ہے. مر تو جاتا ہے لیکن اپنی زندگی کا ثبوت چھوڑ کے جاتا ہے. بس عزاداروں، ایک مرحوم کے مجلس ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور
ہمارے یہاں میں نے شروع میں کہا تھا آپ سے کتنے بھی طریقوں سے ہمارے یہاں ایصال ثواب کر دیے جائیں، قرآن کے ذریعے سے، کھانے کے ذریعے سے، یا کسی کی مدد کے ذریعے سے، لیکن جب بھی ہماری مکمل ایصال ثواب کی بات ہوگی تو ہم مجلس حسین کو مرکزیت بناتے ہیں۔ کیوں نہ بنائیں؟ کیونکہ مجلس ہی کے ذریعے سے ہمیں پہچان ملی ہے، ہمیں شہرت ملی ہے، ہمیں عزت ملی ہے۔ ہاں عزادارو، روایت میں ملتا ہے کہ جب کربلا کا واقعہ ختم ہو گیا، آقا حسین شہید کر دیے گئے، ان کے گھر بار کو شہید کر دیا گیا، ان کے بھائی بھتیجے سب کو قتل کر دیا گیا، اور ان کے گھر والوں کو قید کر کے جب شام اور شام سے کوفہ، اور جب 1 سال کے بعد رہائی ملی تو سید سجاد چھوٹے سے قافلے کو لے کے مدینہ پہنچے۔ روایت کا فقرہ ہے کہ سید سجاد مدینے میں جانے کے بعد اتنا رویا کرتے تھے کہ روایت میں ملتا ہے کہ خون، ان کی آنکھوں سے خون جاری ہوتا تھا۔ مولا نے کربلا کے بعد خوشی کی محفلوں میں جانا چھوڑ دیا تھا، مولا نہیں جاتے تھے، کہتے تھے کہ میں کربلا میں اپنے بابا کے غم کو نہیں بھول سکتا، اپنے بابا پر ہونے والی مصیبتوں کو فراموش نہیں کر سکتا۔ اور عزاداروں، سید سجاد جب بھی رویا کرتے تھے تو 3 فقرے کا 3 بار الشام 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 کہہ کے رویا کرتے تھے۔ جب کسی نے سوال کیا سید سجاد آپ 3 مرتبہ الشام الشام کیوں کہتے ہیں؟ آقا نے جواب دیا، میں جب بھی شام کی مصیبتوں کو یاد کرتا ہوں تو ایک مرتبہ مجھے بازار شام یاد آتا ہے کہ جہاں ہماری پھوپھیوں کو سر ننگے پھرایا گیا۔ جب بھی میں مصیبت شام یاد کرتا ہوں تو وہ زندان شام یاد آ جاتا ہے کہ جہاں میری سکینہ، 4 سال کی میری بہن سکینہ کو ایسے قید کیا گیا کہ سکینہ اس قید خانے سے پھر کبھی نکل نہ پائی۔ اور آخری مرتبہ جو الشام میں کہا کرتا ہوں نا، کہنے لگے میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ دربار میں 700 کرسی نشینوں کے سامنے میری پھوپھیوں کا ایسے تعارف کرایا گیا کہ جیسے یہ کسی کی کنیزی میں ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آزادارو، روایت میں ملتا ہے، ایک روایت پڑھ کے میں مجلس کو ختم کیے دیتا ہوں۔ روایت بتاتی ہے کہ ایک چاہنے والا جس کا نام منہال تھا مدینے میں مولا کے قریب آیا، اور قریب آنے کے بعد کہنے لگا مولا یہ بتائیے کربلا میں آپ پر تو مصیبتیں بہت گزری، لیکن سب سے بڑی مصیبت جو ہے نا مولا اس کو بتائیے کہ جو آپ کو لگی کہ ہاں یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ عزادارو، روایت کہتی ہے کہ سید سجاد نے کہا منہال، کربلا میں میرے اوپر جو سب سے بڑی مصیبتیں گزری وہ 3 بڑی مصیبتیں تھیں، بس میں ایک پڑھ کے ختم کیے دیتا ہوں۔ سید سجاد کہتے منہال سنو، کربلا میں سب سے بڑی مصیبت، پہلی مصیبت یہ تھی کہ جب میرا پیارا بابا، میرا مظلوم بابا، میرا غریب بابا گھوڑے کی زین پر زخموں سے چور چور ڈگمگانے لگا، ظالموں نے پتھر مارے، جس کے پاس پتھر بھی نہ ہوتے تھے وہ کربلا کی جلتی ہوئی ریت میرے بابا کے زخموں پر ڈالتا تھا۔ منہال پتہ ہے میرا بابا گھوڑے پر ڈگمگاتا ہوا زین سے زمین پہ آیا، اب جیسے ہی میرا بابا زمین پہ آیا منہال شمر آگے بڑھا، میرے بابا کے سر و تن میں جدائی کی، لوٹنے والے لٹیرے آگے بڑھے، کسی نے میرے بابا کا ماما لوٹا، کسی نے میرے بابا کی قبا لوٹی، کسی نے میرے بابا کی دستار لوٹی۔ منہال جب لوٹنے والے لوٹ کے چلے گئے نا، منہال ایک شخص، ایک ظالم ایسا تھا جس کی نگاہ میرے بابا کی انگشت پہ تھی، جس کی نگاہ میرے بابا کی انگوٹھی پہ تھی، وہ آگے بڑھا، چپکے سے میرے بابا کے انگلیوں سے انگوٹھی کو نکالنا شروع کیا، لیکن منہال میرے بابا کی انگلیاں زخمی تھی، خون جمع ہوا تھا، انگوٹھی اتر نہ پا
بھائی اے منال پتہ ہے اس ظالم نے کیا کیا؟ ارے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا، ارے اس نے میرے بابا کی انگلیاں ارے کاٹ کے انگوٹھی لے گیا۔ اے منال میرا بابا اتنا مظلوم تھا کہ جسے زندگی میں بھی ستایا گیا، جسے مرنے کے بعد بھی ستایا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بارے دیگر سورۃ الحمد سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر احسن رضا ابن عزادار حسین کی روح کو ایصال فرمانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔